السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاور پالیٹکس ود عادل عباسی۔ تحریک انصاف پر ایک کڑا وقت ہے، مشکل وقت ہے۔ اس وقت جو ہے تحریک انصاف پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے تحریک انصاف کی، وہ جیل میں ہے۔ سینٹر آف گریوٹی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، وہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سینئر لیڈرشپ بھی جو ہے وہ کرائسس کے اندر ہے۔ تو اس ٹاپ لیڈرشپ میں شامل دیگر لوگ یا تو قید ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگ ایبسکانڈر ڈکلیئر ہو رہے ہیں۔ کئی نمایاں نام چیئرمین پی ٹی آئی کے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی منصوبہ بندی، ایک ایسی حکمت عملی مرتب کی گئی سیاست کے میدان میں جو کہ کسی بھی طور پر وہ سیاسی حکمت عملی نہیں تھی، وہ حکمت عملی پارٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا گئی۔ کچھ اعترافی بیانات سامنے آ رہے ہیں، کچھ لوگ چیئرمین تحریک انصاف کو رسپانسبل قرار دے رہے ہیں ان تمام حالات کا جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ اہلیہ کی طرف سے منصوبہ بندی جو ہے یہ ہوتی تھی۔ کچھ الزامات ہیں، مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو پولیٹیکل سپیس تھی وہ تحریک انصاف کی جو ہے وہ بڑی شرنک ہو گئی ہے، بہت لمیٹڈ ہو گئی ہے۔ ان حالات میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا، پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا، انتخابات میں کس طرح جائیں گے، کیا شیپ ہوگا پی ٹی آئی کا جس میں وہ انتخابات میں جائے گی، پارٹی بیانیہ کیا ہوگا۔ ٹریک 2 مصالحت اور مفاہمت کی کوششیں بھی فیل ہو گئی ہیں، ادھر سے بھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں نظر آ رہی، ابھی تک کوئی ایسی پروگرس نظر نہیں آ رہی صرف بیانات کے علاوہ۔ صداقت عباسی صاحب کا، عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ انٹرویو کے اندر جو بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر ظاہر مختلف باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو بیان کر رہے ہیں اگر آپ اس کے کانٹینٹ پہ جائیں تو وہ کانٹینٹ بھی یہ بتا رہا ہے کہ پارٹی کی جو ہاکس ہیں انہوں نے یہ تمام معاملہ خراب کر دیا۔ پارٹی کی ہاکس نے ایسے مشورے دیے جس کے اندر ایک طویل فہرست ہے لوگوں کی، جنہوں نے یہ ایسے مشورے دیے کہ پارٹی کارنر ہو گئی، پارٹی سیاسی معاملات سے نکل کے قانونی پیچیدگیوں کے اندر الجھ گئی اور مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے۔ یہ جو محاذ آرائی ہے جس کا مقصد اسٹیبلشمنٹ کو بظاہر انڈر پریشر لا کر سیاسی مقاصد حاصل کرنا تھا، خود یہ بات تحریک انصاف کے لوگ جو علیحدہ ہو رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں 9 مئی کی اسی حکمت عملی کا شاخسانہ ہیں جو ہمیں اب دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ الزام بھی سامنے آیا کہ اس دوران جو پارٹی کے سینئر کی جو وائسز تھی، جو پارٹی کے وہ لوگ تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ ہم پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے یا پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے جس میں وائلنس کا ایلیمنٹ نہ آئے اور بہت زیادہ اداروں کے ساتھ کنفرنٹیشن اس سٹیج پہ نہ چلی جائے جہاں سے ہمارے لیے راستہ جو ہے وہ بند ہو جائے، ان کو نہیں سنا گیا، ان کو اگنور کیا گیا۔ اور آج ایسی ایک آواز جو ہے وہ میرے ساتھ بھی موجود ہیں جو کہ بڑی صائب بات کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی، اور ابھی بھی ان کی گفتگو میں یہی ہوتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ کسی طرح بچ جائے اور کسی طرح انتخابی عمل کے اندر جائیں اور جتنا بہتر ہو سکتا ہے مصلحت پسندی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائیں۔ ان سے ہم ذرا بات کریں گے۔ علی محمد خان صاحب سینئر ارکان تحریک انصاف کے، ان سے ذرا اس تمام معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ذرا بات کریں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی، وہ بھی معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے سپریم کورٹ میں، خود بھی اس بات کا ادراک ہے کہ یہ جلدی نمٹ جانا چاہیے تھا کیس۔ اگر ہم اس مسئلے کو نہیں نمٹا پا رہے تو دیگر مسائل کی نوعیت کیا ہوگی۔ اور پھر ذرا پروگرام کے آخر میں فلسطین کی صورتحال پر، غزہ کی صورتحال پر جو اسرائیل کی جانب سے اور حماس کی طرف سے جو اٹیک ہوا، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، جو عام لوگ، عورتیں، بچے، شہری اس وقت نشانہ بن رہے ہیں، اس پر ذرا پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے۔ میں ذرا اسٹارٹ ود دس کوسچن۔ تھینک یو فار جوائننگ اس علی محمد خان صاحب، آفٹر اے لانگ ٹائم یو آر جوائننگ اس۔ یہ جو عثمان ڈار صاحب اور صداقت عباسی صاحب کے اعترافی بیانات ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ عادل بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بہت پرٹیننٹ کوسچن ہے عادل بھائی، لیکن اس سے پہلے صرف آپ اجازت سے 10 سیکنڈ کی انٹرجیکشن کہ آج بہت بڑا دن ہے۔ 10 اکتوبر جو ہے پچھلے 2 سال پہلے جب ڈاکٹر قدیر خان صاحب محسن پاکستان فوت ہوئے، دس واز دا ڈے۔ تو ہمیں اپنے آنے والی نسل کو ضرور بتانا چاہیے کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کا دفاع
नाकाबिल तस्खीर बना है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, और उसमें बुनियादी किरदार मोहसिन पाकिस्तान का आज उनकी वफात का दिन है, उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह हमें तौफीक दे कि इस तरह के लोगों के नक्श कदम पे जाएं और अपने मुल्क को, अपने दिफा को हम मजबूत से मजबूत तर बनाएं। इस दिन हमें अपने उन अजीम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। देखें, जो दो शख्सियात की आपने बात की है, उस्मान डार साहब की और अब्बासी साहब की, अगर मैं ये कहूं कि ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया या परेशान कुन नहीं है तो ये मुबालगा आराई होगी। फिक्रिया जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन बयानात की आज़ादी पे है कि उन्होंने कितनी अपनी आज़ादी से ये बयान दिए हैं। जब तक ये बयान अदालत में रेप्लिकेट नहीं होते तब तक क्वेश्चन मार्क्स आदिल भाई इस पे रेज होते रहेंगे कि कितनी आज़ादी से ये बयान उन्होंने दिए हैं। क्योंकि सदाकत साहब जो हैं वो कुछ दिन पहले तक तो तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा आपकी टॉक शोज में आते थे, और इसी तरह जो हैं उस्मान डार साहब भी, तो उनके जो मसाइल रहे वो अचानक गायब हो गए, फिर अचानक आ गए, तो ये सारे सवालिया निशान इस पे हैं। इसलिए इन बयानात की वेरासिटी पे क्वेश्चन मार्क्स मौजूद हैं। बाकी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है, जो अवाम में हमारा कैडर है, वो इंटैक्ट है। टॉप लीडरशिप में मसले आए हैं, खान साहब को खुद भी इश्यूज हैं, एक ज़मीर के कैदी के तौर पे उन पे पॉलिटिकल केसेस बने हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं मुश्किल हालात में। लेकिन इंशाल्लाह मुश्किलात में कौमें बनती हैं और मुश्किलात में जमातें बनती हैं, और हर मुश्किल के साथ आसानी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में इमरान खान साहब हमें खुद लीड करेंगे। ये ज़ाहिर इसमें बहुत सारे इफ एंड बट आ गए हैं आपके इस तमाम आर्ग्यूमेंट में, लेकिन अगर मैं इसको एज इट इज भी ले लूं तो मुझे सिर्फ इस वक्त जो समझना है बात वो ये समझनी है कि यकीनी तौर पर इंटरव्यूज के ऊपर जो तनकीद हो रही है, तनाज़ात खड़े हो रहे हैं, वो अपनी जगह होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ ये चीज समझना चाहता हूं कि क्या एज पॉलिटिकल वर्कर और जो पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसको इस बात का इदराक हुआ है कि 9 मई को रेड लाइन क्रॉस हुई। देखिए आदिल साहब, 9 मई को जो वाकयात हुए हैं, कोई भी शख्स ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया। जो तोड़-फोड़ हुई, जो इस तरह के वाकयात हुए जो नहीं होने चाहिए थे। एक पॉलिटिकल एहतजाज किसी भी जमात का, किसी भी पाकिस्तानी का हमारा भी हक था, और इमरान खान साहब जिस तरह गिरफ्तार हुए थे हाई कोर्ट से, उसके बाद एक रिएक्शन आना फितरी अमल था। लेकिन उसके बाद कुछ लोग जिन्होंने डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे गए, वो बिल्कुल पार्टी की पॉलिसी नहीं थी, ना इमरान खान साहब की कभी डायरेक्शन थी। मेरे सामने तो कभी कोई बात ना खान साहब ने की, ना कभी ऐसी डायरेक्शन दी। सिर्फ इस हवाले से नहीं, मेरा तो काफी अरसा हो गया, मतलब धरने के दिनों में भी मैं था, पनामा की तहरीक में भी मैं था, तो कभी इस तरह की बात खान साहब ने ना पहले की ना इसमें की। तो जिन लोगों ने किया है गलत किया है, और मैं तो कभी उनको डिफेंड नहीं करूंगा, कानून के मुताबिक सजा हो। लेकिन खान साहब की डायरेक्शन नहीं थी, ना पार्टी की पॉलिसी थी। और अब एक नुकता इसमें यह भी है कि 9 मई हो गया, उसमें काफी लोगों को तकलीफ भी सहनी पड़ी है। जी अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन इसमें एक नुकता ये है कि जब आपके पार्टी के कई हॉक्स जो हैं, जो स्टॉलवर्ड्स कह लें, वो जो हैं जब ये कहते थे कि खान साहब रेड लाइन है हमारी, अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो फिर उसके बाद जो है वो आवाम का ये हुजूम काबू में नहीं रहेगा, ये श्रीलंका बन जाएगा, ये पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। तो ये बयान तवातुर के साथ आते रहे हैं, और 9 मई आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। 9 मई के लिए बाकायदा एक जहन साजी का अमल तो बहरहाल चलता रहा ना, जिसमें कहा गया कि अब मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, अब अगर हमें ये गिरफ्तार करेंगे तो ये होगा। और पार्टी के लीडर्स की कुछ ऑडियोज लीक हुई जिसमें बाकायदा ये कहा गया आपको ने अगर गिरफ्तार किया जाता है या रोका जाता है तो सबको पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है। कोर कमांडर हाउस का इशारे किए गए, बाकी जो अटैक्स हुए वो तो हमने सबने देखे हैं। तो आप जब ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने ऐसा किया और आप अपने पार्टी के चेयरमैन को अलग कर देते हैं, पार्टी के उन लोगों को, सीनियर्स को अलग कर देते हैं, तो फिर ये तमाम चीजें करवाई किसने? देखिए आदिल साहब, गलत अमल गलत है, चाहे मैं करूं, आप करें, जो भी करें। मैं तहरीक इंसाफ के एक अदना कारकुन या तर्जुमान के तौर पे कभी भी उन चीजों को ओन नहीं कर सकता जो हमारे चेयरमैन ने कभी उसका हुक्म नहीं दिया। मैंने कभी उनको ये हुक्म देते नहीं सुना। मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूं, मेरे सामने कभी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई जिसमें कभी इस चीज का जिक्र किया हो। तो इमरान खान साहब ने आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, रेड लाइन इमरान खान है, और अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया
تو پھر جو ہے وہ ایسا احتجاج ہوگا کہ یہ یاد رکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں. دیکھیں عادل صاحب، تھوڑا سا میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو لے جاؤں کہ 9 مئی کو جب چیئرمین صاحب گرفتار ہوئے، 9 مئی تھا، ہاں، اس کے بعد 11 کو سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئے. سپریم کورٹ میں پیشی کے بعد انہوں نے خود یہ اس دن یہ بات کی کہ یہ جن لوگوں نے عمل کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں، عمران خان صاحب نے خود اس کی ڈیمانڈ کی، اور وہ ظاہر ہے 9 مئی کے بعد تو 11 مئی کو تو ان کی ریلیز ہو گئی تھی، پھر 5 اگست تک تو وہ اوپن میں تھے. انہوں نے ہمیشہ پہلے دن سے یہ بات کی، اور آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، یا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پھر آپ کو بھیج بھی دوں گا، ابھی میرے پاس اویلیبل تو اس وقت نہیں ہوگا، کہ خان صاحب نے خود برملا اس بات کا انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے، عمر صاحب بندیال صاحب، ان کے نیچے ایک جوڈیشل کمیشن ہو جو 9 مئی کے ان واقعات کی تحقیقات کرے کہ جو بھی اس میں انوالو ہے، چاہے ہم لوگ میں سے کوئی ہے یا باہر سے جو کوئی بھی ہے. تو وہ تو ہم خود اس تحقیقات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تاکہ حقیقت جو ہے وہ سامنے آئے. ہم خود اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن کو. جس نے بھی غلط کیا اس کو سزا ملے، لیکن اس کی سزا عمران خان صاحب کو یا جماعت کو، جو 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی واحد قومی جماعت عادل آپ کے پاس رہ گئی ہے، اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اس الیکشن میں تمام جماعتوں کو حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب بھی اس کو کمپین کو لیڈ کریں، شہباز شریف صاحب بھی کمپین کو لیڈ کریں، زرداری صاحب یا بلاول صاحب، اور پھر دیکھیں کس کو جو ہے عوام ووٹ کرتی ہے تاکہ ملک جو ہے وہ آگے جائے، اور 9 مئی کی اس واقعے سے ملک آگے لیکن اب چلا مسئلہ جائے. تو یہ ہے نا کہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی قیادت 2018 میں اپنے کیسز میں جھگڑی ہوئی تھی اور ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی تھیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ایک الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنے. پنجاب میں انہوں نے سب سے زیادہ سیٹیں لیں، اور اس کے بعد انہوں نے ان مقدمات کو فیس کرتے کرتے اپنی پالیٹکس کو کنٹینیو رکھا. اب ایک طرف تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ قانونی شکنجے میں بھی ہے نا، آپ کی پارٹی چیئرمین بھی قانونی مقدمات کا ان کو سامنا ہے. کیا مینٹلی آپ کی پارٹی یا آپ لوگ پریپیئر ہیں کہ اگر خان صاحب جو ہے وہ ڈسکوالیفائی رہتے ہیں، اور خان صاحب جو ہے وہ جو کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں ان میں ان کو لمبی 10 سال والی سزائیں ہو جاتی ہیں، چاہے وہ سائفر کا معاملہ ہو یا توشہ خانہ کا کیس ہو، تو اگر اس میں ہو جاتی ہیں تو آپ کی پارٹی کی کوئی ریپلیسمنٹ ہے؟ آئی تھنک آنسر از نو. دیر از نو سچ ریپلیسمنٹ آف چیئرمین پی ٹی آئی ان دس پارٹی. سیکنڈلی یہ کہ آپ الیکشن میں جب جائیں گے تو ظاہر ہے وہ کیسز تو آپ کو بھگتنے پڑیں گے نا، پہلے آپ ان کیسز کو نمٹائیں گے پھر آپ الیکشن میں جا سکتے ہیں. یعنی میں پارٹی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے لیے پلان بی کیا ہے، ایک تو ہمیں یہ نہیں دکھائی دے رہا. دوسرا مجھے ذرا اس کا بھی رسپونڈ کیجیے گا کہ آپ صداقت عباسی اور عثمان ڈار نے جو 7 مئی کی میٹنگ کا ایک حوالہ دیا ہے، کیونکہ معینہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے ایما پر ہوئی تھی، جس میں حساس تنصیبات کا انتخاب کیا گیا. آپ کی اس بارے میں کیا معلومات ہیں، اور 7 مئی کی میٹنگ میں کیا ہوا تھا؟ دیکھیں عادل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی اس پہ نہیں، کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں آنیسٹلی اسپیکنگ، ہم نے اس پہ نہیں سوچا کہ خان صاحب اگر نہ ہوں تو وہ پھر خان صاحب خود ڈائریکشن اس کی دیں گے، کیونکہ کور کمیٹی کو انہوں نے اس کی اجازت تو دی ہے کہ کور کمیٹی ڈے ٹو ڈے افیئرز کو رن کرے خان صاحب کی جو ہے اجازت سے اور ان کو اعتماد میں رکھ کے. اب خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوتا ہے، وہ خان صاحب اس کے لیے ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن ہم ابھی سے کیوں پریزیوم کر لیں؟ ہم یہ کیوں نہ پریزیوم کریں کہ انصاف ہوگا، اور یہ جو پولیٹیکل بنیادوں پہ کیسز بنے ہیں، غلط کیسز، ان سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گی عدالتوں کے ذریعے. دوسرا، آپ نے کیسز کی بات کی، دیکھیں کوئی فیور کی بات عادل صاحب نہیں کر رہا. دیکھیں کیسز سب نے فیس کیے ہیں. آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، میں دہشت گردی کا کیس، پتہ نہیں کون کون سے آرمی ایکٹ وغیرہ میرے پہ لگے، اللہ کے کرم سے عدم ثبوت کی بنیاد پہ وہ عدالت سے میں جو ہے ان کیسوں میں بری ہوا، پھر کرپشن کیسوں میں پکڑا، اس میں مجھے بیل ملی. تو کیسز تو سب نے سامنا کیا ہے. میاں صاحب پہ اگر کوئی غلط کیسز بنے میں تو نہیں سپورٹ کرتا، لیکن یہ کہنا کہ ان پہ تھے اور ہم پہ تو ان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کیسز بھی بنے ہیں، سختی بھی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیے عادل صاحب کے جب ہماری حکومت 9-10 اپریل تھی شاید، ہاں اپریل کو گئی ہے، تب تک خان صاحب پہ کوئی کیس نہیں تھا، لیکن اس کے چند مہینے بعد، ایون اگر آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں نا عادل صاحب، تو 9 مئی سے پہلے ہی خان صاحب پہ کوئی 100-150 کے قریب کیسز تو آلریڈی بن چکے تھے. تب تک تو 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا. تو وہ کیسز کس طرح سے بن رہے تھے؟ ایک شخص ایک دن وزیر اعظم ہے، اور تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں نے کیا، آپ نے کیا، ایون خان صاحب نے، لیکن اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو عدالت کے. جس طرح ابھی دیکھیں ٹرائل چل رہا ہے، ہمارے وکلا ہر وقت کی بات کرتے ہیں کہ ان کو سہولتیں نہیں ہیں، جیل کے اندر نہیں ہیں، ان سے وکلا کو پراپر ملنے نہیں دیا جا رہا، اور سیکرٹ ٹرائل ہو رہا ہے. اوپن ٹرائل ہو تاکہ آپ جیسے صحافی بھی جا کے اس کو کور کریں. جہاں تک آپ نے کسی میٹنگ کی بات کی ہے، اس میں تو شاید میں نہیں تھا، مجھے یاد نہیں پڑتا. میرے سامنے خان صاحب نے کبھی بھی ایسی کوئی بات، اور بشرا بی بی کی بات بھی صداقت صاحب نے کی ہے، اس کی بھی مجھے کوئی نالج نہیں ہے، کیونکہ
جہاں تک میری نالج ہے، دیکھیں وزارت عظمیٰ میں چونکہ اسٹیٹ منسٹر تھا، ڈائریکٹ فیڈرل کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا، لیکن اسپیشل انویٹیشن اسٹیٹ منسٹر کو بلایا جاتا ہے، تو تقریباً ساری کیبنٹ میٹنگز میں تھا. تو کیبنٹ میٹنگز میں یا جو ہماری اسپوکس پرسن میٹنگ ہوتی تھی یا کبھی کوئی اور میٹنگ ہو، میرے نالج میں یقین جانے بنی گالا یا پرائم منسٹر ہاؤس یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، یہ مجھے تھوڑا سا مجھے اس پہ کہنے دیجیے، میرے نالج میں یہ میرے نالج 7 مئی کو 9 مئی کو میرے نالج میں نہیں ہے. دیکھیں 9 مئی کو جب یہ ہائی کورٹ والا واقعہ ہوا ہے خان صاحب کا، اس دن میں اپنے علاقے میں ایک جنازے میں تھا، ہمارے کچھ شخص فوت ہوئے تھے، وہاں تھا، وہاں مجھے اطلاع ملی. اس کے بعد 11 مئی کو میں جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے میری گرفتاری ہوئی. مجھے اس کسی میٹنگ کا علم نہیں، لیکن جو ایک نقطہ بشرا بی بی کے حوالے سے صداقت صاحب نے کیا ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ بہت سی میٹنگز میں وزارت عظمیٰ کے زمانے میں، ایون اپوزیشن جب عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے، یا پھر اور اگر ان کے گھر پہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے، کوئی ایک بھی میٹنگ ایسی میرے نالج میں کم از کم نہیں ہے جس میں بشرا بی بی کی طرف سے کوئی ڈائریکشن ہو، کیونکہ وہ خان صاحب کے میری معلومات کے مطابق سیاسی معاملات سے وہ دور رہتی تھی، وہ گھر کی خاتون تھی. خان صاحب خود ان چیزوں کے فیصلے کرتے تھے اور کور کمیٹی کرتی تھی. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں یہ انویسٹیگیشن مانگتے ہیں، اور عدالت میں جب یہ بیان جو ہے ریپلیکیٹ ہوں اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا. میڈیا کے سامنے یہ چیزیں آئی ہیں، اس پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں، مختلف جگہوں سے سوال اٹھ رہے ہیں. اس لیے میں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا عادل صاحب، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، دیکھیں ایک واقعہ ہو گیا جس کا سب کو افسوس ہے. عمران خان صاحب نے کنڈون نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. جو لوگوں نے کیا ہے غلط کیا ہے. میں تو اس پہ ایک سٹیپ آگے جا کے اور بھی بات کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے کیا، ہماری جماعت نے ان کو نہیں کہا، لیکن وہ بھی اس ملک کے بچے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ سزا ملے قانون کے مطابق. لیکن اگر ان سے درگزر والا معاملہ جو ہے وہ حکومت کرے یا ریاست کرے، ان لوگوں کو جو حکومت جو اس وقت جو ریاست کے جو ظاہر پاکستان کے شہری ہیں، اگر ان کو ایک اپرچونٹی ملے، وہ بھی بچے ہیں، کم عمر ہیں، کہ وہ واپس مین فریم میں آئیں، ان کو موقع ملے. بہت سے اسٹوڈنٹس ہوں گے، بہت سے ینگ لوگ ہوں گے، آپ کی طرح کے ینگ لوگ ہوں گے، ان کا فیوچر ہے، ان کی مائیں یا ان کے والدین انتظار کر رہے ہوں گے. تو اس معاملے سے اگر ہم آگے بڑھ جائیں اور سارے بیٹھ جائیں اس نقطے پہ کہ آزاد شفاف الیکشن ہو اور آگے کے لیے پاکستان کا جو ہے ایک راستہ ہم سیاسی متعین کر سکیں، تمام سیاسی لیڈرشپ. لیکن آپ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی معاف کر دے ریاست، جنہوں نے گورنمنٹ انسٹالیشنز پہ توڑ پھوڑ کی. دیکھیں میں جو عرض کرنا وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو عالم ہوتے ہیں، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کو تو کبھی بھی معافی نہیں ملنی چاہیے. حالانکہ ماضی میں ان لوگوں سے بھی ڈائلاگ ہوا. یہ جن لوگوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قانونی یا آئینی طور پر تو سزا ان لوگوں کو ملنی چاہیے. لیکن اگر ریاست، حکومت اور ہم ایز اے قوم اس بات پہ سوچیں کہ یہ بھی اس قوم کے بچے ہیں، ان کو ایک موقع ملے، اور ایک ریاست جہاں تنبیہ کرتی ہے، جہاں سزا دیتی ہے، وہاں موقع بھی دیتی ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ریاست ہوتی ہے ماں جیسی. تو اگر ان کے ساتھ ایک درگزر والا معاملہ ہو، وہ جو بچے ہیں اور ان کو موقع ملے قومی زندگی میں آنے کا، ادروائز تو سزا ان کا حق ہے جس نے غلط کام کیا ہے. میں تو نہیں سپورٹ کرتا، نہ خان صاحب، نہ ہماری جماعت، نہ ہم نے ان کو کہا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 9 مئی سے اب یہ ملک، یہ ریاست جو ہے یہ آگے جائے، پوری سیاسی لیڈرشپ بیٹھے. اس وقت ملک کو مسائل ہیں، دیکھیں معاشی مسائل. علی محمد خان صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم ان پارٹیوں کو کیا میسج دیں گے کہ جہاں پر وائلنس ہمیں دکھا اور اس کے بعد اسٹیٹ نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے اس وائلنس کو کرب کیا، پھر ان کو سینٹینس ٹو ڈیتھ بھی ہوئی، انہیں لائف ٹائم امپریزنمنٹ بھی ہوئی، انہیں جو ہے وہ بہت سارے فیکٹرز کو فیس کرنا پڑا. میں آپ کو MKM کی مثال دیتا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے ایک تطہیر کیا، ایک پروسیس چلایا، فلٹر کیا اپنے بیچ سے لوگوں کو، ان ونگز سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا. اگر آج ریاست اتنے بڑے واقعات کی کھلے عام معافی دے دے گی تو کل پھر کوئی اور جرأت کرے گا کہ ریاست معافی دے دیتی ہے، اور ریاست کی معافیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ماضی میں بھی ظاہر ہے ہم یہ سب کچھ دیکھتے رہے ہیں. تو اگر قانونی اعتبار سے کوئی بندہ کسی جرم کا مرتکب ہے تو پھر اس کے لیے کس قسم کی رعایت، مطلب احتجاج، سیاسی احتجاج، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وائلنس میں کنورٹ ہو جائے؟ اور پھر آپ پھر سب سے بڑی چیز کہ پاکستان کی ویسے بھی اداروں نے اس کو 9/11 سے تشبیہ دی تھی کہ پاکستان کے اوپر اس نوعیت کا جو ہے وہ اٹیک کیا گیا تھا. بہرحال یہ آپ کی ایک تجویز ہے، لیکن ان کو قانونی سارے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. مجھے ذرا یہ بتائیں، اور جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈائلاگ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جو تمام جماعتیں بیٹھیں اور تمام جماعتیں بیٹھ کر ماضی کی تمام غلطیوں کا ادراک سب کریں. وہ جو آپ کا نقطہ ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور پھر آگے بڑھنے کا وے فارورڈ پھر یہ ہو کہ مستقبل میں اس قسم کی سیاست بھی نہیں ہوگی جس قسم کی ہو چکی ہے، اور اس قسم کا وائلنس بھی نہیں ہوگا، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو اسپیس دیں گی، ان کے مینڈیٹ کا احترام کریں گی، نہ کہ ایک دوسرے پہ دھرنے کریں گی یا
لانگ مارچز کریں گی. وہ آپ کے ساتھ بھی ہوا اور آپ نے بھی اپنے مخالفین کے ساتھ کیا. سو وی نیڈ ٹو لک فارورڈ, لیکن اس کے لیے بیٹھے کیسے, یہاں تو فی الحال ایک دوسرے کے لیے کوئی سپیس دکھائی نہیں دیتی. اس میں عادل صاحب مجھے یہ بتائیے ایک جو نقطہ میرا ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں اس پہ میں ایک بات آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, دیکھیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ یو آر ینگ مین, آپ کے سامنے تعریف مناسب نہیں ہے لیکن ینگ ایج میں آپ نے اپنا ایک مارک بنا دیا ہے. تو اسی طرح کچھ ینگ پولیٹیشنز ہماری جماعت میں تھے کہ میں اس لیے لفظ یوز کر رہا ہوں کہ انہوں نے جس طرح کے بیان خان صاحب کے بارے میں دیے ہیں, پریشر میں دیے ہیں, بغیر پریشر کے دیے ہیں, لیکن دیکھیں سامنا تو ہم نے بھی کیا ہے. یعنی کہ سب سے مشکل جو کیس ہوتا ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ ساتھ آرمی ایکٹ. اب میں کون سا کوئی دہشت گرد ہوں کہ مجھ پہ, میں تو کسی احتجاج میں بھی اس دن نہیں تھا, تو آرمی ایکٹ اور پتہ نہیں سیکرٹ ایکٹ کون سا تھا وہ میں نے فیس کیا ہے. عدالت سے میرا کیس جو ہے وہ ختم ہوا, ڈسچارج ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم وہ ریلیف نہیں مانگ رہے کہ سب کو کھلی چھوٹی دینے جس نے غلط کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سزا دینا ان لوگوں کو حق بنتا ہے ریاست کا قانون کے مطابق, لیکن اگر درگزر والا معاملہ ہو, کیونکہ یہ ونس ان لائف ٹائم ایک ایکٹیویٹی ہوگی جو غلط تھی, لیکن اس سے اب ریاست آگے جائے. میرا نقطہ یہ ہے کہ سیاسی لیڈرشپ اس پہ بیٹھے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھے, اس مسئلے سے قوم کو آگے لے کے جائے, کیونکہ قوم اس کے گرد جو ہے وہ راؤنڈ نہیں پھر سکتی. ہم نے آگے جانا ہے. 9 مئی ایک ایسا سانحہ یا واقعہ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, اس میں نقصان ہوا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون ہوگا پاکستان میں, کون ہوگا محمد خان صاحب جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے. اور خان صاحب نے خود بھی یہ بات بارہا کی ہے کہ فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے, اور میرے سے زیادہ اس ملک کو میری فوج کی ضرورت ہے. تو دونوں طرف اس چیز کا دیکھیں احساس ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن آپ اس کو بھی تو دیکھیں نا کہ جو 1999 میں ہوا, جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کسی طریقے سے پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو اور پولیٹیکل پروسیس آگے بڑھے اور پاکستان آگے بڑھے. دیٹ آئی ٹوٹلی اگری ود یو, اور اللہ کرے کہ سینس پریویل کرے, کیونکہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے گی اگر انسرٹنٹی ہوگی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا یہ ریئلائزیشن ہے؟ آنسر از نو. ہمارے ہاں یہ ریئلائزیشن نہیں ہے. جو ہم دونوں اس وقت ٹاک شو میں بات کر رہے ہیں, یہاں پر ایگوز اتنی بڑی ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ ملک چھوٹا جو ہے وہ لگنے لگتا ہے. لیکن میں ذرا اس چیز کو بھی آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں آپ نے ابھی بات کی ہے, ہم میڈیا کی میں بات کر لیتا ہوں, ہم بھی اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے رہے ہیں, پچھلے کئی سالوں سے کرتے آئے تھے. بٹ ہر چیز کی ایک سرٹین لمٹ ہوتی ہے. آپ اس لمٹ تک کرٹیسزم کرتے ہیں, آپ کسی رول پہ کرٹیسزم کرتے ہیں, لیکن جس لیول کا کرٹیسزم سوشل میڈیا پہ شروع ہوا, جس لیول کا کرٹیسزم جو ہے وہ پولیٹیکل لیول پر بھی شروع ہوا, وہ کرٹیسزم سے زیادہ وہ پرسنل وینڈیٹا اس کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے. سو وہ جو سپیس شرنک ہوئی ہے, یہ ایک غلط پولیٹیکل اسٹریٹجی کی وجہ سے ہم سب, بہت لوگوں کی سپیس شرنک ہو گئی ہے, صرف پولیٹیشنز کی نہیں, وہ میڈیا کی بھی شرنک ہو گئی ہے. بیکاز ہم بھی کرٹیسزم کرتے تھے, ہم بھی پریشر فیس کرتے تھے, لیکن there is a difference between criticism and personal vendetta. Unfortunately اس کیمپین کے تھرو پرسنل وینڈیٹاز, پرسنل سکور سیٹل کیے گئے, اور جو لینگویج یوز کی گئی ہے وہ لینگویج کرٹیسزم میں نہیں بلکہ پرسنل اٹیکس میں آتی ہے. میں ذرا اس پہ تھوڑا سا آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تنویر الیاس نے پہلے کہا تھا, اب ڈار اور صداقت عباسی نے بھی کہہ دیا کہ لانگ مارچ کا جو مقصد تھا وہ چیف کی تعیناتی کو روکنا تھا. لانگ مارچ کا جب فیصلہ ہوا تو کیا آپ لوگوں سے کوئی مشورہ کیا گیا تھا یا کوئی ہدف مقرر کیا گیا تھا کہ کیا کرنا ہے؟ یہ میں اسی بات کے کانٹیکٹ میں سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی جانب سے کہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. دیکھیے کور کمیٹی کی جہاں تک مجھے, وقت تو کافی ہو گیا لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, شاید ایک میٹنگ خیبر پختونخوا ہاؤس میں شاید ہوئی تھی جس میں یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ ہم نے لانگ مارچ پہ کب جانا ہے. لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ کسی بھی ذمہ دار عہدیدار کے حوالے سے کوئی پریشر ٹیکٹکس ہے. بیسیکلی تو الیکشن کے لیے تھا کہ الیکشن جو ہے وہ اناؤنس, اور آپ کو یاد ہوگا اس لانگ مارچ میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو خان صاحب نے شاید وہ پنڈی میں جب اپنا اسپیچ ختم کر رہے تھے تو اس میں یہ بات کی تھی کہ ہم پھر بطور احتجاج اپنی اسمبلیاں توڑیں گے, اور اس پہ ہمارا بڑا مذاق بھی اڑا. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ آپ صوبائی اسمبلیاں توڑیں, یا مریم بی بی نے پتہ نہیں کس نے کہا تھا اب توڑیں تو ہم آپ کو مرکزی اسمبلی ہم وہ بھی توڑ دیں گے, الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. خان صاحب نے تو اپنی جو بات کی تھی وہ پوری کی, یعنی کہ ہم نے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑی. بیسیکلی آل دیٹ واز فار الیکشن, کہ ہم حکومت کو فورس کریں کہ الیکشن کی طرف جائیں. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی لمحے پہ یقین جانے کسی کور کمیٹی میٹنگ میں جس کسی میں کسی میں شریک تھا, میرے سامنے کبھی پنڈی کیوں کہتے ہیں؟ یہ کام تو آپ اسلام آباد میں بھی کر سکتے تھے اور لاہور میں بھی کر سکتے تھے.
دیکھیں مے بی اس کی ریزن یہ ہے، بڑی ریزن اس کی یہ شاید ہو کہ پنڈی اس وقت ہماری پنجاب میں حکومت تھی، اور آپ کو شاید یاد پڑتا ہوگا پرویز، نہیں عرض کرتا ہوں، مجھے پورا سن لیجئے، پنجاب میں ہماری حکومت تھی، پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور اسلام آباد میں ایک دفعہ 25 مئی کو جو ہے ہمارے ساتھ جو ہو چکا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو کم از کم پنڈی کی حدود میں چونکہ اپنی حکومت تھی تو وہ ایشوز نہیں آنے تھے، کیونکہ خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام جو ہے وہ ریاستی اداروں، پولیس وغیرہ رینجر کے سامنے آئے. تو ظاہر ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی جو بھی پولیس فورس تھی وہ تو اسلام آباد تک محدود تھی. ہم نے پرامن ایک جلسہ بڑا کیا پنڈی میں اور گھر سارے چلے گئے. آپ مجھے بتائیں گملہ ٹوٹا تھا؟ طریق انصاف کی تو ریکارڈ رہی ہے، ہم تو ہمیشہ پرامن لوگ رہے ہیں. اپنے صوبے میں ہم نے جو ہے اس وقت ہماری حکومت تھی جلسہ کیا اور سب چلے گئے اور ایک الٹیمیٹم دیا کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، ادروائز میں اپنے دونوں صوبائی حکومتیں توڑ دوں گا. تو ہم نے تو ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک وے، کیا صوبائی اسمبلیاں توڑنا ایک وزیر اعلیٰ کا اختیار نہیں ہوتا، یا الیکشن ڈیمانڈ کرنا کیا ایک اپوزیشن لیڈر کا حق نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، کیونکہ آپ کے اس وقت کے چیف منسٹر اس کے حق میں نہیں تھے کہ ہم اس قسم کا احتجاج جو ہے وہ پنڈی میں جا کے کریں. آپ کے چیف منسٹر اس وقت جو ایف آئی آریں آپ لوگ کٹوانا چاہتے تھے، ان ایف آئی آریں کٹوانے کے حق میں نہیں تھے. ان کا یہ خیال تھا بغیر ثبوت کے، شواہد کے، یہ ایف آئی آریں نہیں کٹوائی جا سکتی. اس وقت کے آپ کے جو چیف منسٹر تھے وہ اس حق میں بھی نہیں تھے کہ اسمبلی ٹوٹے. ان کا یہ خیال تھا کہ اسمبلی توڑنے سے پولیٹیکل ڈیمیج ہوگا. بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے. اس اسٹریٹجی سے آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. آپ کی پارٹی کی پوزیشن توڑنے کے بعد کیا ہوا، اور آئینی طور پر اسمبلی توڑنا حق ضرور تھا، لیکن وقت سے بہت پہلے توڑنا، اس کے آگے کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ وفاقی حکومت نے پھر آپ کو بتائیں کہ یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو سکتا، کہ کیا یہ اسٹریٹجی ٹھیک رہی ہے غلط، یہ وقت ثابت کر رہا ہے کہ اس کا آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے بتائیں اگر چیئرمین پی ٹی آئی، جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی تک تو یہ فیصلہ نہیں ہوا، ٹائم بہت شارٹ ہے، اگر الیکشن جنوری ہم مان لیں تو اب تو بہت وقت کم رہ گیا، اگر ان کے اوپر کیسز ہوتے ہیں اور علیمہ خان پارٹی کی سربراہ بن جاتی ہیں تو آپ کی پارٹی قبول کر لے گی؟ دیکھیں کافی قبل از وقت یہ سوال ہے. فیصلہ خان صاحب کریں گے، جو ان کا فیصلہ ہوگا کور کمیٹی اپنے مشورے سے پھر اس پہ عمل کرے گی. میرے خیال میں یہ قبل از وقت سوال ہے. ابھی یہ قبل از وقت سوال ہے، لیکن خان صاحب اگر کسی کو بھی بناتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی آپ کی تسلیم کر لے گی؟ دیکھیں تحریک انصاف ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی طرح ہے، اور خان صاحب نے ہمیشہ اپنی فیملی ممبرز کو پالیٹکس میں صرف اپنی فیملی ریلیشنز کی وجہ سے نہیں سپورٹ کیا، بلکہ وہ ہمیشہ ان چیز کو ڈس لائک کرتے تھے. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ خان صاحب صرف اس بنیاد پہ کسی بھی فیملی ممبر کو جو ہے وہ آگے لانا چاہیں گے. ظاہر ہے اس جماعت میں پرانے کارکن بھی موجود ہیں، تو وہ شاید فیصلہ یہی کریں کہ اس جماعت کا فیوچر جو ہے وہ اللہ کرے کہ خان صاحب باہر نکلیں اور وہ اس کو لیڈ کریں، لیکن وہ چاہیں گے کہ اس کو ایک پولیٹیکل ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ چلائیں. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب نکلیں گے اور وہ خود اس میں پھر فیصلہ سازی میں اور الیکشن کیمپین میں خود اس کو لیڈ کریں گے. امید ہے انشاءاللہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے اظہار کر رہے تھے کہ کیا ہونا چاہیے، ان کی پارٹی کن مراحل سے گزر رہی ہے تو انہیں کیا اقدامات کرنے چاہیے یا کس قسم کا ڈائلاگ ہونا چاہیے اس ملک میں تاکہ انتخابات کا جو پروسیس ہے وہ فری اینڈ فیئر کہلا سکے. لیکن جن خواہشات کا وہ اظہار کر رہے ہیں ظاہر ہے اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ول انڈرسٹینڈنگ ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنا سکور سیٹل کرتا ہے بجائے اس کے کہ ایک لانگ ٹرم ویژن رکھیں. اب جس سٹیج پر تحریک انصاف چلی گئی ہے، کتنا حد تک خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے یہ خاصا مشکل دکھائی دے رہا ہے ان انتخابات کے اندر. تو آگے کی صورتحال جو ہے وہ آنے والے کچھ دنوں میں مزید واضح ہوگی. لیکن فی الحال تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کے علاوہ ہمیں کوئی ریپلیسمنٹ ابھی تک پارٹی کے اندر بنتی دکھائی نہیں دے رہی، اور جو مفاہمتی عمل بھی جاری تھا اس سے بھی جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلیں. بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بارے میں بات کریں گے. کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور کچھ فلسطین کے بارے میں بات ہوگی آفٹر دس بریک. Definitely have a serious reservation
the things being imputed to retired chief justices, random this, and with all due respect, sir, this is not proper. We should not impute things to those who cannot defend themselves sitting in open court. We should not do this. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue, otherwise we will never conclude these hearings. Opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir. जी वेलकम बैक। अब जरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात कर लेते हैं, जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जारी है, और सुप्रीम कोर्ट में इसका ज़ाहिर है केस का फैसला जब तक नहीं होता 184(3) के तहत जो दायर दीगर केसेस समाअत के लिए इस वक्त मुकर्रर नहीं किए जा रहे, जिनमें इलेक्शन के इनेकाद का केस भी एक है। चीफ जस्टिस ने कल कहा कि ये केस मुकम्मल होगा तो दूसरे अहम केसेस की बारी आएगी। आज चीफ जस्टिस ने दोबारा इसी नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि 4 समातों में एक केस खत्म नहीं हुआ, ये हमारी कारकर्दगी है। आज की समात में जब चीफ जस्टिस आज की समात जब हुई तो जब उसमें जस्टिस मुनीब और चीफ जस्टिस के दरमियान जुमलों का तबादला हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा जो बात भी आप कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस कानून के हक और मुखालफत में कुछ जजेस की जो ओपिनियंस हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर सामने आ रही है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑनरेबल जजेस इस केस के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये भी आपको बड़ी क्लियर पिक्चर नजर आएगी, जबकि टिपिंग बैलेंस जो है वो खामोश है। जो फैसला कौन साबित होगा, बहुत अहम केस है जिसका फैसला मफाद आमा सुप्रीम कोर्ट के किरदार का तयन करेगा। ये 184(3) के इस्तेमाल को रेगुलेट करेगा, जिसका बराह रास्त असर सियासी नौयत के केसेस के ऊपर भी पड़ेगा। तो कुछ जजेस जो हैं बड़ा इंपॉर्टेंट इसके डिसीजन में फाइनल जब हो रहा होगा बड़ा रोल होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसनात मलिक साहब, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हसन, मुझे बताइए जो चीफ जस्टिस ने अपनी पहली समाअत की थी इस केस की, जो लाइव समाअत के बाद कहा था कि अगली समाअत में केस खत्म कर देंगे, लेकिन 4 समाअतों के बाद भी कोई फैसला जो है वो नहीं हो पा रहा है। आपके ख्याल में इसकी बेसिकली क्या वजह है? देखिए जी, ये बहुत अहम क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है। इस तरह आप अगर कहें कि ये 2-3 हेयरिंग में केस कंक्लूड हो जाए, बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है ये भी बड़ी जल्दी की जा रही है 4 हेयरिंग में भी। इसमें जो है वो पहली दफ़ा पार्लियामेंट की कम्पिटेंस सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन कर रही है और फुल कोर्ट कि क्या सिंपल लेजिस्लेशन से सुप्रीम कोर्ट की जो वर्किंग है उसको रेगुलेट पार्लियामेंट कर सकती है या नहीं। ये एक ऐसा मामला है जो ग़ालिबन पहली दफ़ा इस तरह आया है कि, और इस हवाले से अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 18वीं तरमीम की, जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर तय था, लेकिन वो टाइम उसमें 3-4 महीने लग गए थे। ये तो सिर्फ 4 हेयरिंग जो है हुई हैं और कल जो है वो अटॉर्नी जनरल जो है वो फाइनल अपने आर्गूमेंट देंगे। मेरा ख्याल है जल्दी अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने जितनी हो सकी जल्दी की है। जो है वो ये जितना बड़ा इसमें इश्यूज इन्वॉल्व हैं, पार्लियामेंट की कम्पिटेंस का मामला, राइट ऑफ अपील का मामला, ये वो सवाल हैं जिन पे जो है वो अगर आप देखें तो बड़ा टाइम लग सकता है। नैब लॉ अमेंडमेंट में 50 से ज़्यादा हेयरिंग हुई, वहाँ तो एक जो है वो मामला कोई इतना ज़्यादा नहीं था। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट एक पिलर ऑफ स्टेट है जुडिशरी और दूसरी तरफ पार्लियामेंट है, तो इनके हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट हर जजेस के अपने अपने कंसर्न है। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इसमें जल्दी नहीं। आप ये बताएं कि इसी से रिलेटेड है जो इलेक्शन केस का इनेकाद होना है, और अगर ये डिले हो रहा है, जिस तरह आप तो कह रहे हैं कि शायद ये 4 समाअत के अंदर भी जो है वो जल्दी ही है, वैसे तो चीफ जस्टिस को और पहले रैप करना चाह रहे थे, क्लोज करना चाह रहे थे, तो आपके ख्याल में ये जो डिले हो रहा है इसका फायदा किसको हो रहा है? और क्योंकि सिर्फ इस केस की वजह से इलेक्शन का मसला भी रुका हुआ है, क्योंकि इलेक्शन इनेकाद का केस भी रुका हुआ है। देखिए जी, ये तो बड़ा वाज़ेह चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जो है वो कर दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट पे फैसला नहीं होता तो 184(3) के केसेस पे जो है वो हेयरिंग नहीं होगी, और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितना जल्दी इसको ख़त्म कर सकें। तो वो नहीं हो सका, लेकिन अब इस हफ्ते जो है वो गालिब इम्कान है कि ये कंक्लूड कल हो जाएगा, मे बी जजमेंट रिज़र्व हो जाए
اور جمعے والے دن ججمنٹ آ جائے یا کل شام کو آ جائے یا کچھ اور زیادہ ٹائم لگ جائے. لیکن پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے ہفتے کوئی 184(3) کے کیسز لگنے کا امکان ہے، جس میں الیکشن کا معاملہ ہے، 90 دن کے اندر انتخابات کا معاملہ. اس میں کوئی شک نہیں جتنا ڈیلے ہو رہا ہے اتنا جو ہے وہ اگر آپ پی ڈی ایم یا نون لیگ تو چاہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فروری میں ہو، جنوری میں، تو وہ اس حوالے سے تو ان کو تو میرا خیال ہے کہ فائدہ ہی ہوگا. پی ٹی آئی کو بھی الیکشن سے زیادہ جو ہے ان کو تو لیول پلینگ فیلڈ کی وہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کیسز ختم کی جائیں اور ہمیں جو ایک برابری کی جو وہ ہر طریقے سے برتاؤ کیا جائے اسٹیٹ کی طرف سے. تو ان کا کنسرن زیادہ وہ ہے. الیکشن اگر ان حالات میں ہو بھی جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو کیا اس میں فائدہ جب ان کے لوگ ہی نہیں ہوں گے، ایک سسٹم ہی ان کا آرگنائزیشن ہی آگے پیچھے ہے، تو وہ کس طرح الیکشن کہنے کا ان کے حق میں کیسے ہوگا. باقی ان کو یہ بڑی امید ہے کہ جی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہ پارلیمانی فارم آف سسٹم ہے، کنسٹیٹوئنسیز کی جو پالیٹکس ہے اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. باقی چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے اسی وجہ سے کہ جی اگر ہم 184(3) کے کیسز لگا دیتے ہیں اور یہ قانون اپہیلڈ ہو جاتا ہے تو پھر سوال اٹھے گا کہ جی یہ جو بینچز بنے ہیں ان کا کیا ہوگا اور کس طرح. تو یہ اس وجہ سے ہی جو ہے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ بس یہ 2-3 دن کی بات ہے. اچھا حسنات یہ بتائیں کہ کچھ آنریبل ججز ہیں ان کی رائے بالکل ایک طرف ہے، مختلف ہے، دوسرے جو ہیں ان کی بالکل مختلف ہے، جس سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ ایک سائڈ کیا سوچ رہی ہے یا دوسری سائڈ کیا سوچ رہی ہے اس کیس کے معاملے میں، اس کیس کو لے کر. لیکن کچھ ججز جو ہیں وہ خاموش ہیں. کیا ان کا بڑا ڈیسائسو رول ہوگا ڈیسیجن میں، اس ظاہر جو ڈیسیجن آنا ہے اس کے اندر؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 5 ججز جو ہیں وہ حق میں قانون کے بات کر رہے ہیں اور 5 ججز پارلیمنٹ کی کمپیٹنس پہ سوال اٹھا رہے ہیں اور رائٹ آف اپیل پہ بھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے رائٹ آف اپیل دی جا سکتی ہے، سمپل لیجسلیشن سے، قانون سے، ایکٹ آف پارلیمنٹ سے رائٹ آف اپیل نہیں دی جا سکتی. کچھ ججز ہیں جو بالکل خاموش ہیں، تو وہی ڈیسائسو ہوں گے. دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں اسناد کہ اس کیس کے فیصلے سے جو پاکستان کی پالیٹکس ہے اس پر بل واسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، کیا امپیکٹ ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس میں تو سپریم کورٹ کی ورکنگ انٹرنل بہتر ہوگی، اور جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سیاست کو شیپ دیا سپریم کورٹ کے ذریعے پاورفل سرکلز نے، اس میں اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ججز، جب 3 ججز کی مشاورت ہوگی اور کچھ جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ہوں گے اور ایک پروسیجر اڈاپٹ ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا. ماضی کی طرح نہیں کہ ایک جج اگر چیف جسٹس مینیج ہو گیا تو پوری سپریم کورٹ مینیج ہو گئی، کیونکہ اگر اس کو ایک اور جج چاہیے ہوتا ہے. 2 ججز بیٹھ کے کوئی بھی جوڈیشل آرڈر پاکستان کے کسی بھی فنکشنری کے خلاف کر سکتے ہیں، اور ماضی میں اسی طرح ہوا. لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹ میرا خیال ہے کہ جب سپریم کورٹ کی ورکنگ بہتر ہوگی تو سب کے لیے بہتر ہوگا، اور لانگ ٹرم پہ سب کو فائدہ ہوگا. شارٹ ٹرم پہ اگر آپ کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھے کہ ماضی میں 15 سال میں جمہوریت جو ہے مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہوئی ہے. تو اب یہ ہے کہ امید یہ کی جا سکتی ہے جب انسٹیٹیوشنل اونرشپ آئے گی اور اگر یہ قانون اپیلڈ ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ بہتری کا امکان ہے، جس سے جو ہے وہ کم از کم یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ سیاست یا پارلیمنٹ کو مینیپولیٹ کرنا چاہے تو وہ سپریم کورٹ اس طرح مینیج نہیں کر سکے گا. تو تھوڑی سی ان کو جو ہے وہ کے لیے پریشانی ہوگی. اوکے، تھینک یو سو مچ حسنات. I have to take a break here. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا غزہ کی صورتحال پر، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے after this break.
वेलकम बैक। अब जरा गजा की सूरत हाल पर बात करेंगे। जब हमास ने हमला किया इसराइल पर, उसके बाद इसराइल ने जो है वो काउंटर अटैक जब किया, गजा पर बॉम्बिंग की, हमास के हमले के 4 दिन बाद भी गजा का जो है वो मुहासरा जारी है, जैसे सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा बेघर हुए हैं। इसराइल ने हमास की कार्रवाई को पर्ल हार्बर और 9/11 से तशबीह दिया है। जो अमेरिकन ने 9/11 को समझा, वो इसराइल ने जो है वो इसको पर्ल हार्बर, पुराना एक वाकया और अब नया वाकया, नहीं कई दिहाइयों पे मुहित 2 वाकयात जो हैं उनसे तशबीह दी है, जिसके बाद हमने देखा कि अमरीकी रद्द-ए-अमल ने दुनिया को बदल कर रख दिया था। फिर उसके बाद इस्लामोफोबिया की लहर उठी, इस्लामोफोबिया के ऊपर जो है वो बहुत बात हुई, इंसानी हुकूक जो थे वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुए, क्योंकि तहकीकात का अमल जो है वो इस तरीके से चल रहा था कि जिसमें जो है वो इंसानी आज़ादियों को शदीद नुकसान पहुंचा था। अब इसराइल ने भी हमास को ख़त्म करने का ऐलान किया है और कहा है कि हमने पूरा बॉर्डर सिक्योर कर लिया है, वहाँ पर जो है वो रिजर्व फौज तलब कर ली है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ऐसा जवाब देने की बात की है कि जिसे आइंदा नस्लें याद रखेंगी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा के मुहासरे को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। इसराइल को इसकी परवाह कोई नहीं है कि जो वहाँ पर इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और उसके रिएक्शन में जो कुछ वहाँ हुआ है। गज़ा की आबादी जो है वो मोस्टली जो है 18 साल से कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल है। आधी आबादी आप कह लें, 50% आबादी जो है वो उस पर मुश्तमिल है। वहाँ पर अब क्या सिचुएशन है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फ़लस्तीनी सहाफ़ी अब्दुर्रहमान मतर साहब। अब्दुर्रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये इस वक्त क्या गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल है? इसराइल ने दावा किया कि हमने सरहदों को अपनी महफूज बना दिया है और बॉर्डर पर जो है वो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। क्या हमास के फाइटर्स जो हैं वो वहाँ से निकल चुके हैं, इसराइल से निकल गए हैं? इसराइल आर्मी के बकौल है वो उन्होंने उसको निकाला गया, लेकिन हमास की तरफ से अभी तक ऐसा कोई ताकीद या कोई कंफर्मेशन नहीं आया। लेकिन वो आदिल भाई देखो, बात ये है, हमें और सबको मालूम है ये 75 दिन से जो हो रहा है वो तारीख में कभी देखा नहीं है। इस चीज से 72 साल के हिस्ट्री में ये तो किसी ने कभी नहीं देखा। हमेशा 75 साल से 1948 से जब ये इसराइल वजूद में आया और उन्होंने फलस्तीन की जमीन पे कब्जा किया, नाम बदल किया गया, इंस्टेड ऑफ फलस्तीन उन्होंने इसराइल का नाम दिया गया, ठीक है। उस दिन से अभी तक जो अरब दुनिया में है और मुस्लिम उम्मा के सामने के जहन में ये है, इसराइल आर्मी अनडिफीटेड आर्मी है, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। सबसे बड़ा, सबसे मजबूत, 200 न्यूक्लियर हेड इनके पास है, टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट, हर किस्म का इंटेलिजेंस, एवरीथिंग। इन 4 दिन में 1000 फ्रीडम फाइटर हमास का जो उन्होंने 30 फुट बुलंद वाला दीवार में सुराख बना दिया, इसके अंदर गया, 7 इजरायली का मिलिट्री पोस्ट को अटैक किया गया, सैकड़ों इजराइल आर्मी का सोल्जर को कत्ल किया गया या जख्मी किया गया या कैसे में उसको लेके आया गजा के अंदर है। ये इमेज खत्म हो गया इसराइल आर्मी का और ये फलस्तीनियों के लिए और हमास के लिए बहुत बड़ा कामयाबी है और वो इनफ है। अगर इसके बाद इसराइल अपने फोर्स यूज किया है जैसे अभी बुद्ध तरीके से यूज कर रहा है और रिहायशी इलाकों में और मासूम बच्चों और खवातीन को बमबारी कर रहा है 4 दिन से, और अगर अमेरिका उसको हेल्प करे या यूरोप उसको हेल्प करे, मदद करे, अच्छा और एम्यूनिशन वगैरह, तो नो प्रॉब्लम, फलस्तीन खत्म हो जाएगा। मुझे मतलब साहब ये बताएं कि इस वक्त वहां पर जो खुराक की या मेडिसिन की सप्लाईज की क्या पोजीशन है? बिकॉज अगर वो कहते हैं कि उन्होंने अपने बॉर्डर्स को सील कर लिया है, कवर किया है और फिर बॉम्बिंग भी हुई वहां पर, जो सारा कुछ हुआ, तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त उनको मेडिकल सप्लाईज, ये किस तरह का इंतजाम उनके पास इस वक्त मौजूद है? क्योंकि हमने ये देखा है कि यूनाइटेड नेशन ने तो उस पे तशवीश का इजहार किया है, लेकिन अरब ममालिक ने तहम्मुल का मुतालबा किया। आपको लगता है कि कोई सालिसी भी हो सकती है, क्योंकि पूरा वेस्ट तो जो है वो इसराइल के साथ खड़ा? अब सालिसी वाला जो बात है और मुज़ाकरात वाली बात है, मेरा ख्याल क्योंकि दोनों फरीक में ऑलरेडी ऐलान किया गया, हमास की तरफ से और इसराइल की तरफ से, उन्होंने कहा भाई मुज़ाकरात सालिसी का टाइम नहीं है,
کیونکہ اس وقت بیٹل چل رہا ہے، ابھی تک ایکسچینج آف فائر چل رہا ہے، فلسطین کی طرف سے کچھ میزائل جو ہے چھوٹی موٹی والا جو میزائل جو انڈیجنس طریقے سے بنایا، مطلب اتنا بڑا میزائل نہیں ہے، لیکن فائرنگ دونوں طرف سے فائرنگ ہے. اچھا، اب اسرائیل آپ سپلائیز وغیرہ کے بارے میں بات پوچھا. اسرائیل نے خود اعلان کیا اگر کسی نے کوئی قافلہ بھیجا فلسطین کو یا غزہ کو مدد کرنے کے لیے، ہم نے اس کو بمباری کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، بہت زیادہ خراب حالت ہے اس وقت غزہ کے اندر ہے. 23 لاکھ عوام ہیں ابھی محصور ہیں، ان کی کوئی سپلائی نہیں آ رہا. واٹر سپلائی انہوں نے اسرائیل نے بند کیا گیا، بجلی انہوں نے بند کیا گیا، اور آف کورس باہر سے کوئی امداد نہیں آ رہا. اور بلکہ انہوں نے یہ بھی دھمکی دیا اگر کسی نے پلیس کیا یا کسی نے بھیجا کوئی امداد ہے تو ہم ان کی قافلہ بھی بمباری کرے گا. تو لہذا سچویشن بہت بہت زیادہ خراب ہے اور مزید اسکلیشن کے شکار میں ہے، کیونکہ ابھی نارتھ کی طرف. اچھا، یہ لانگ رن میں اس کی کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو حماس نے اٹیک کیا ہے اسرائیل پر؟ لانگ رن میں اس کا کیا آپ کے نزدیک کیا امپیکٹ ہوگا؟ امریکہ نے اپنا بحری جہاز بھیجا اور انہوں نے $8 بلین پلیس کیا گیا اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے اس حملے کے لیے. لگتا یہ ہے ایز مطلب یہ مشرق وسطی کا جو نقشہ سارا بدل ہونے والا ہے، اور ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا مشرق وسطی کا نقشہ مکمل بدل ہو جائے اس کے بعد نا، کیونکہ جیسا بھی آپ نے انٹرو میں آپ نے خود بتایا ان کے لیے تو مور دین 9/11 ہے اسرائیلی کے لیے، یہودیوں کے لیے. تو ایکسپیکٹڈ ہے، اٹ از ویری مچ ایکسپیکٹڈ. جی تھینک یو سو مچ. عبد الرحمان مطر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. غزہ کی جو صورتحال ہے انہوں نے کہا ثالثی کا کوئی امکان نہیں دکھائی دے رہا، اور دونوں جانب سے جو ہے وہ لڑائی ہی لڑائی دکھائی دے رہی ہے. خوراک اور سپلائی کا جو فوڈ کا یا میڈیسن کا ایشو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہاں تک دھمکی آئی ہے اسرائیل کی طرف سے کہ اگر وہاں کوئی آئے گا سپورٹ دینے تو اس پر اٹیک کیا جائے گا. عرب ممالک نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا ہے، ویسٹرن ورلڈ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ دے آر ود اسرائیل، اور یونائٹڈ نیشن نے اپنی وہی روایتی طریقے سے جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے. تو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ دنیا کو یا دیگر ممالک کو جو انفلوئنس کر سکتے ہیں اس ریجن کے اوپر، ان کو انفلوئنس کرنا چاہیے تاکہ انسانیت کو محفوظ کیا جا سکے. کیونکہ دونوں جانب کی لڑائی میں اگر نقصان عام شہریوں کا اور بچوں کا ہوتا ہے تو یہ جنگیں جو ہے وہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہوتی. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.